بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، انسانی رویوں میں جو چیزیں سب سے بڑھ کر تعلقات میں خرابی پیدا کرتی ہیں وہ تین ہیں، اور یہ تینوں چیزیں وہ ہیں جو ہم دوسروں سے چھپ کر ان کی لا علمی میں کرتے ہیں اور اپنے دل میں آہستہ آہستہ خرابی پیدا کرتے ہیں، اور پھر جب ان کا اظہار ہوتا ہے تو پھر اس کے نتیجے میں معاملات خرابی کی طرف بڑھنا شروع ہو جاتے ہیں۔ قرآن مجید نے ان تین چیزوں پر توجہ دلائی ہے اور بتایا ہے کہ یہ تینوں چیزیں اللہ تعالیٰ کے نزدیک سخت ناپسندیدہ ہیں۔ ان میں سے پہلی چیز وہ ہے جسے گمان کہا جاتا ہے، بدگمانی کہا جاتا ہے۔ قرآن مجید نے اس کو اس طرح بیان کیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم۔ اے ایمان والو، بہت گمان کرنے سے پرہیز کرو، بہت سے گمان جو ہوتے ہیں وہ گناہ ہوتے ہیں۔ دیکھیے گمان کیا ہوتا ہے، اس کو میں ایک سادہ مثال سے آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ انسان کے سامنے دوسروں کی ظاہری چیزیں ہوتی ہیں، لیکن جو چیز سامنے نہیں ہے اس کے بارے میں ذہن میں خیال تو آ جاتا ہے، لیکن جب ہم مسلسل سوچنا شروع کر دیں تو پھر یہ ایک مسئلہ بن جاتا ہے۔ اگر ایک شخص نے گھر بنایا ہے، بہت خوبصورت، بہت بڑا، بہت اچھا گھر بنایا ہے، تو گھر اس کا انسان دیکھے گا، اس کی تحسین بھی کرے گا، تعریف بھی کرے گا، اسے اچھا بھی لگے گا، لیکن اب ایک سوال ذہن میں ہو سکتا ہے کہ آ جائے کہ اتنے پیسے کہاں سے آئے؟ تو آپ نے سوال کو چھوڑ دیا اور آگے بڑھ گئے کہ آیا ہوگا، لیکن اب آپ مسلسل سوچنا شروع کر دیں اور پھر سوچتے سوچتے اس جگہ پہ پہنچ جائیں کہ جائز طریقے سے تو یہ پیسہ آیا نہیں ہوگا، جائز طریقے سے اتنا مال آ نہیں سکتا۔ اب اس کا مطلب کیا ہے کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں، کیا سوچ رہے ہیں، یہ حرام ہے۔ تو گویا کہ آپ نے ایک شخص کے اوپر تہمت لگا دی جو بہت بڑا گناہ ہے۔ تو یہی وہ بات ہے جس کی طرف قرآن مجید نے توجہ دلائی ہے کہ جب تم دوسروں کے بارے میں بہت زیادہ سوچتے ہو تو پھر اس جگہ بھی چلے جاتے ہو۔ ایک اور مثال لے لیجئے، ایک بچی ہے روزانہ گھر سے جاتی ہے، اب اس کے متعلق سوچنا شروع ہو گئے کہ یہ کہاں جاتی ہے، یہ بن سنور کے کہاں جاتی ہے۔ تو بھئی جہاں جاتی ہے وہ جاتی ہوگی، ہمیں اس بارے میں سوچنے کی ضرورت کیا ہے؟ تو یہ وہ چیزیں ہیں جن سے قرآن مجید نے ہمیں روکا ہے، منع کیا ہے، سمجھایا ہے کہ اس راہ پہ قدم مت رکھو، کیونکہ جب قدم رکھو گے تو تم گناہ کی وادی کے اندر پہنچو گے، اور جب گناہ کرو گے تو میری گرفت میں آ جاؤ گے، میں پکڑ لوں گا تمہیں۔ تو اس سے بچنا چاہیے۔ اس میں یہ بھی ملحوظ رہے کہ ہمیں حسن ظن رکھنا چاہیے۔ کسی نے ہمیں وقت دیا اور اس وقت کے اوپر وہاں نہیں پہنچ سکا، تو ایک طریقہ یہ ہو سکتا ہے کہ ہم یہ خیال کریں کہ نہیں، کوئی نہ کوئی معاملہ پیش آ گیا ہوگا، کوئی عذر ہوگا، اور ایک طریقہ یہ کہ یہ سوچیں کہ نہیں، اس نے مجھے دھوکہ دیا۔ تو ہمیں دین یہ سکھاتا ہے کہ اس رستے پہ چلنا چاہیے کہ جس میں ہم لوگوں کے متعلق حسن ظن رکھتے ہیں۔ دوسری چیز جس سے منع کیا گیا ہے وہ تجسس ہے، ولا تجسسوا۔ تجسس کا مطلب یہ ہے کہ ہم دوسروں کی پرائیویسی کا احترام نہیں کرتے، ہم ان کے ذاتی معاملات کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ یاد رکھیے گا، جس طرح انسانی جسم کی ایک پرائیویسی ہوتی ہے جسے ہم لباس سے چھپاتے ہیں، اسی طرح معاملات کی بھی ایک پرائیویسی ہوتی ہے، اس میں قدم رکھنا بھی بہت بڑا گناہ ہے۔ اس میں بعض مستثنیات ہوتی ہیں، جیسے بچوں کے معاملے میں ہمیں بہرحال دیکھنا ہوتا ہے کہ ان کے معاملات کس رخ کے اوپر ہیں، تو وہاں دیکھنے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تیسری چیز جسے سختی کے ساتھ منع کیا گیا ہے اور وہ غیبت کا فعل ہے۔ غیبت کا مطلب یہ ہے کہ کسی شخص کی وہ برائی جو اس میں واقعتاً پائی جاتی ہو وہ دوسروں کے سامنے بیان کی جائے، اس کی عدم موجودگی میں بیان کی جائے۔ یہ قرآن مجید کے نزدیک ایسا قبیح گناہ ہے، گویا کہ کوئی شخص اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھا رہا ہے، اس لیے کہ وہ شخص موجود نہیں ہے وہاں پہ کہ اپنا دفاع کر سکے، اپنی وضاحت پیش کر سکے، لیکن ہم مزے لے کے اس کا گوشت کھاتے ہیں۔ تو اس کو قرآن مجید نے سخت تنبیہ کرتے ہوئے اس سے روکا ہے اور منع کیا ہے۔ تو ان چیزوں سے بچنے سے انشاءاللہ ہمارے باہمی تعلقات ہمیشہ ٹھیک رہیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔